رافیل کو جب مارا تو فرانس ڈوب گیا، اس کی معیشت بیٹھ گئی، ان کی جو سودے تھے وہ کینسل ہو گئے۔ امریکہ، برطانیہ، یہ جتنا ویسٹ تھا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان نے تو برباد کر کے رکھ دیا ہے، سارا ان کا امیج، بالادستی، ٹیکنالوجی زیرو ہو گئے۔ یہ تو ایئر مارشل نور خان کے ٹرین کی ہوئی، ایئر مارشل اصغر خان کی ٹرین کی ہوئی ایئر فورس ہے۔ مودی صاحب کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی اوور نہیں ہوا تو ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے، پاکستان کو جواب دیں گے۔ کون سا جواب دینا چاہتے ہیں؟ معاف کرے، اس نے بیچارے نے کیا جواب، اس کی جو حالت ہے نا، جو اس کے پارلیمنٹینئر کر رہے ہیں، جو اس کی اپوزیشن کر رہی ہے، جو وہاں کے لوگ کر رہے ہیں، جو دنیا کر رہی ہے، اس سے بہتر ہے وہ خودکشی کر لے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان چونکہ کلمہ کے نام پہ بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کو جس نے نقصان پہنچایا ہے وہ برباد ہوا کہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے بڑا ایشو آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا حل آسان کیا بتاتے ہیں؟ مشرف کا میں اگر ایک جرم پاکستان میں سمجھوں تو وہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو عورتوں کو یہ نشستیں مخصوص کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہیں ڈاکٹر AR خالد صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ مودی نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا اور پاکستان نے پھر مودی کے ساتھ کیا کیا۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا کہ مودی نے پاکستان پر ایک ڈرامہ رچا کے حملہ کر دیا، اس کو کیسا جواب ملا، اور اس میں سے پھر بہت کچھ بہت بڑا نکلا، اس میں سے ایک فیلڈ مارشل بھی نکلا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مودی نے یہ سارا کچھ کیا، پاکستان نے کیا جواب دیا، اور فیلڈ مارشل بنایا جانا کیا ضروری تھا؟ جناب ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو بہت شکریہ آپ کا۔ یہ اگرچہ لیٹ ہو گیا ہمارا یہ پروگرام، میری طبیعت ذرا بہتر نہیں تھی، تو مودی ہمیشہ سے انڈیا کا یہ پرابلم رہا ہے کہ جب بھی وہاں کو الیکشن ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں۔ مودی نے جو ڈرامہ رچایا، پاکستان نے اسے وضاحت کی اور کہا کہ بھئی آپ اس کی انکوائری کرا لیں، ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ تو حملہ کرنا چاہتا تھا کہ بھئی کسی طریقے سے میں اپنے الیکشن جیتوں اور معاملات کو بہتر کر سکوں۔ اب ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، وہی تدبیر کامیاب ہوتی ہے اور وہی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھ پہ توکل کرو، یعنی آپ سورہ آل عمران پڑھیں تو اس میں یہ ساری باتیں بڑی واضح کی گئی ہیں، جنگ بدر کے بارے میں بھی اور احد کے بارے میں بھی، کہ کس طرح جنگ احد جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست تسلیم کرنی پڑی، کیونکہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں غفلت ہوگی، آپ کی کہیں حکم عدولی ہوگی تو وہاں فتح شکست میں بدل جاتی ہے۔ یہ جو انہوں نے کیا تو پاکستان نے جب اس نے دیکھے سول پہ یعنی شہید کیے گئے بچے، عورتیں، سولین شہری جو ہے وہ شہید کیے گئے، اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا تھا۔ پاکستان نے پھر اس کا جو جواب دیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ یہ تو ہمارا ان کا جرنلسٹ اتنا گمراہ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ میں کر کیا رہے ہیں۔ پاکستان اگر چاہتا، رافیل کو جب مارا تو فرانس ڈوب گیا، اس کی معیشت بیٹھ گئی، ان کی جو سودے تھے وہ کینسل ہو گئے۔ اب امریکہ، برطانیہ، یہ جتنا ویسٹ تھا، آپ اگر اس دن کا ان کا انڈیکس دیکھیں تو وہ نیچے چلا گیا سارا، کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان نے تو برباد کر کے رکھ دیا ہے، سارا ان کا امیج، ساری ان کی بالادستی، ساری ان کی ٹیکنالوجی زیرو ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ وہ سارے جیسے طرح اگر یہ چاہتے تو 6 کی بجائے 7 کی بجائے 15-20 بھی مار آتے تو یہ مار سکتے تھے، گرا سکتے تھے۔ انہوں نے تو پھر مہربانی کی، یعنی اس نے تو سویلین کو مارا، انہوں نے فوجیوں کو بھی نہیں مارا۔ ہمارا تو پائلٹ وہ تھا، یہ تو ایئر مارشل نور خان کے ٹرین کی ہوئی، ایئر مارشل اصغر خان کی ٹرین کی ہوئی ایئر فورس ہے، اور وہ اتنے بہادر اور اتنے ذمہ دار اور اتنے غیرت والے لوگ تھے، دونوں کو میں جانتا ہوں، کہ انہوں نے مطلب کسی جگہ آ کے سمجھوتا نہیں کیا۔
65 کی جنگ میں ہم سیالکوٹ میں تھے تو ایئر مارشل نور خان خود کمانڈ کر رہے تھے اور وہ کہیں گھیر لیے گئے تو انہوں نے کہا اتر جاؤ، مطلب ہے یوں ہی وہ نیچے گئے ہیں ان کے جہاز، تو ایئر مارشل نے ورٹیکلی فلائی کیا اور کہا ایئر مارشل نور خان از گوئنگ. اچھا ہاں، تو یہ ابھی وہ جو آپ کو یاد ہوگا جب ایئر مارشل نور خان جہاز میں سفر کر رہے تھے PIA کے، تو ایک ہائی جیکر نے جہاز اغوا کر لیا جی. تو انہوں نے بوڑھے ہونے کے باوجود اسے دبوچ لیا تھا، گولی چل گئی، ان کی ٹانگ پہ زخمی ہو گئے، لیکن جہاز کا اغوا انہوں نے بچا لیا. مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ وہ تھے، اور پھر غیرت کا وہ تقاضا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے ایک کوئی نکو بھٹو تھا، اسے کوئی PIA میں جب یہ سربراہ تھے تو اسے لگا دیا. ہاں جی. تو وہ نکو بھٹو کو انہوں نے ذرا تھوڑا سا کھینچا، ہاں جی. تو بھٹو نے بلا لیا لڑکانے میں اور کہا کہ بریفنگ دینی ہے. ہاں جی. PIA کے چیئرمین تھے یہ چیئرمین نور خان. تو یہ چلے گئے، بریفنگ دی. تو آتے ہوئے بھٹو نے ایک فقرہ کہا کہ ایئر مارشل ایوری پرسن ہو از بھٹو ہی از بھٹو. تو یہ سمجھ کے مسکرا کے آ کے ریزائن لکھا، اور PIA کی تباہی کا سامان وہاں بھٹو نے کر دیا تھا. جی. ادروائز PIA اتنا چلا دیا تھا انہوں نے کہ بھئی تمام ایئر لائن جو اس وقت نون ہیں وہ سارے PIA کے تیار کردہ. جی. اب وہی پائلٹ، جب آپ ایک MM عالم نہیں ہے، یونس شہید تھا، جہاز کو آگ لگ گئی، انہوں نے کہا جہاز بھائی شہید تو ہو گیا ہے، وہ اس کے جہاز کو آگ لگ چکی ہے 65 میں، اس نے جا کے پٹھان کوٹ پہ مارا، سارا ان کے جتنے جہاز تھے تباہ کر دیے. یعنی شہادت سے پہلے بھی انہوں نے اتنے ٹرین کیے ہوئے تھے. اور اب بھی ہمارے جو پائلٹ کے ہیں، جس طرح مجھے تو ایک نام یاد ہے، اسکواڈرن لیڈر رفیقی، علاؤالدین بچ، یونس شہید، MM عالم. مطلب ہے میں کہتا ہوں کہ اس طریقے سے انہوں لوگوں نے اس وقت وہی امیج جلا، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی. اب زبانی کلامی نعرے بازی کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوتا. اگر پاکستان نے، اچھا آپ دوسری بات آپ کہتے ہیں فیلڈ مارشل، وہ میرا کوئی شعبہ تو نہیں ہے یہ، لیکن انہوں نے اس وقت جب ڈھاکہ فال ہوا تو اپنے چیف کو فیلڈ مارشل بنایا. جی. مانک شاہ. مانک شاہ کو. اب اس جو ہمارے جنرل عاصم بنے ہیں، پاکستان نے یہ میسیج دیا ہے دنیا کو کہ یہ فال آف ڈھاکہ کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے. ہم نے قبضہ نہیں کیا ان کے کسی حصے پہ، اس کو توڑا نہیں ہے، لیکن شریفانہ انداز سے ہم نے اپنی وہ ہیبت ان پہ طاری کر دی ہے اور فال آف ڈھاکہ کا بدلہ لے لیا ہے. اس طرح میرا خیال ہے بعض لوگوں نے پھر کہا ہوگا کہ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ انہیں فیلڈ مارشل بنا دیں. جی. اب وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں. اب دیکھیں وہ ان کی جگہ ڈپٹی چیف کسی کو بناتے ہیں، کب بناتے ہیں، کوئی 4 اسٹار تو بنے گا نا اب. جی. یعنی اب رات کھلے گی کہ کس بندے کو انہوں نے ڈپٹی چیف بنانا ہے، اور وہ اس کی کمانڈ، ان کے اختیارات کیا ہوں گے، اس کے کیا ہوں گے. جو فیلڈ مارشل ہے نا، میں نے مطلب جنرل موسیٰ صاحب گورنر تھے کوئٹہ میں، تو انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا. اچھا وہ جب بھی ملک صاحب بات کریں نا فیلڈ مارشل کی یہ بات، اچھا جی. وہ صدر ایوب نہیں کہتے تھے، فیلڈ مارشل کی یہ بات. اور میں نے اتنا بہادر، اچھا بڑی مزیدار باتیں انہوں نے کی. کہنے لگے کہ میں فوج میں جب آیا تو اس سے پہلے میں پولیس میں حوالدار بھرتی ہونے گیا. اچھا جی. تو میں حوالدار بھرتی نہ ہوا، میں ادھر آ گیا، فوج میں سپاہی ہو گیا، ترقی کرتے کر. میں نے انہیں پوچھا نا کہ فرام جوان ٹو جرنیل کس عہد میں آپ نے انجوائے کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں جب وہاں گیا تو میں ترقی کرتے کرتے میجر ہو گیا. تو ایک دن میں گیا تو وہی حوالدار جو بھرتی کرنے والا DSP تھا، اس کے وہی بورڈ لگا ہوا، تختی لگی ہوئی. تو میں اندر چلا گیا، میں نے اپنے شولڈر پہ سٹک ماری اور اس کے ماری. میں کہا بتاؤ کون بڑا؟ اس نے کہا میجر صاحب آپ بڑے. اچھا جی. میں کہا تو نے مجھے حوالدار نہیں بھرتی کیا تھا؟ کہنے لگا وردی اتار کے آ جائیں، آج بھی نہیں کروں گا. فوج میں آپ کی CNC بھی ہو سکتے. اچھا جی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب مجھے CNC کہا، میں کہا اچھا میں CNC ہو سکتا ہوں؟ اچھا یہ اس نے کہا DSP نے. اچھا. کہتا ہے اس وقت CNC ہوتا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف نہیں. ہاں جی. کمانڈر ان چیف. ہاں جی. اچھا وہ کہتے ہیں میں نے پھر اس میں محنت کی
میں محنت کرتا, آگے دیوار آتی, پھر میں کہتا میرے مالک یہ تو نے ہٹانی ہے, یہ میں نہیں ہٹا سکتا, اللہ ہٹا دیتا تھا اور میں بن گیا. تو اتنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, اور وہ ڈی ایس پی نے مجھے انسپائر کیا کہ میں بن سکتا ہوں. جی. تو بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس وقت جب آپ نے بنایا ہے تو آپ کا امیج پاکستان کا اللہ تعالیٰ نے یعنی جس طرح بدر میں مسلمانوں کو دیا, جس طرح آپ کو یہاں پہ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم, اس کا شکر گزاری ملک صاحب اس طرح نہیں ہوئی. جی. یعنی آپ چیف بن جائیں جس طرح مرضی بنے, جو بننا چاہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کا جو ہے نا کہ ہر بندے کو پاکستان کے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے کہ مالک تیری وجہ سے ہے, تیرا کرم ہے, تیرا ہماری کوئی بہادری نہیں, تو نے اطاعت میں ہمیں رکھیں, ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو ہمارا اتنا خیال تو ہے نا کہ جب ہم تجھے پکارتے ہیں تو مدد کو آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 20 جہاز بھی مار گرائے جا سکتے تھے, یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں؟ میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ جس طرح ان کا سارا سسٹم جیم ہو گیا تھا, اور ہمارے پائلٹ جو بتاتے ہیں یا جو ایئر فورس کے لوگ جن سے میری بات ہوئی وہ کہتے تھے وہ تو اندھے ہو گئے تھے, وہ نہ ان کے پاس کوئی کمانڈ تھی, نہ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا, نہ ان کا وہ چل رہا تھا. اس طرح باندھ دیا جائے نا, آپ ایک بندہ ادھر سے آگے لگا جائے, ادھر لگا جائے, پھر مطلب دین یو آر فری. انہوں نے یہ کیا حکمت اپنی کے تحت کہ یار اس طرح نہ کریں کہ مکمل تباہی ہو جائے, پھر اگلی دفعہ صحیح. اچھا. اگر کوئی ایسی اس نے جرت کی اب تو وہ کرے گا نہیں, میرا نہیں خیال. اور آپ کو چائنا نے جس طرح سپورٹ کیا, آپ کے بے شک 2-3-4 سپورٹر ہی تھے لیکن وہ پورے دل سے تھے. ٹھیک. ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. آپ نے دیکھا آپ کا اپنا چیف آف ایئر فورس یہاں نہیں تھا, وہ انوالو تھا اس میں, وہ کہیں باہر نہیں نکلا. جو جس نے بریفنگ دی وہ تو ڈپٹی چیف ہے. ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. تو چیف ہمارا ہمیشہ آپریشن میں موجود ہوتا ہے. یو ول ناٹ فائنڈ ہم اینی ویئر دین دا آپریشن. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد اچھی رکھی گئی. وہ جو میں نے بھٹو کی بات کی, وہ ٹیڑھی اینٹ, ایک ٹیڑھی اینٹ پھر بنیاد میں رکھ دی جائے تو وہ تباہ کر جاتی ہے. اچھا, یہ مودی صاحب کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی اوور نہیں ہوا, تو ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے, پاکستان کو جواب دیں گے. کون سا جواب دینا چاہتے ہیں؟ معاف کرے, اس نے بیچارے نے کیا جواب. اس کی جو حالت ہے نا, جو اس کے پارلیمنٹینئر کر رہے ہیں, جو اس کی اپوزیشن کر رہی ہے, جو وہاں کے لوگ کر رہے ہیں, جو دنیا کر رہی ہے, وہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے وہ خودکشی کر لے. یعنی اس نے بہت برباد کر دیا انڈیا کو. لوگ کہتے ہیں تو نے ہندوؤں کو برباد کر دیا. اس کے نعرے لگانے سے اس کا چہرہ بتاتا ہے, باڈی لینگویج اس کی بتاتی ہے. بس سب کیا کرنا ہے. پاکستان نے جب پاکستان ڈھاکہ فعال ہوا ہے تو لوگ روتے تھے, پریشان ہو گئے تھے. قبر اقبال سے آ رہی سی صدا, یہ وطن تو ہرگز ہمارا نہیں. مطلب نظمیں لکھی کہ مشیر کاظمی نے رو رو کے پڑھی. وہ انہوں نے غرور نہیں کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بدلہ لیں گے. بدلہ تو اس وقت ہوتا ہے نا جب آپ اس طاقت میں ہو, جب آپ کے پاس یعنی آپ نے یہاں تو 2-3 آپ نے گرائے ہوتے تو پھر آپ کہتے کہ ہم بدلہ لے لیں گے. آپ کے تو پلے ہی کچھ نہیں تھا. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو قومی یکجہتی جیسے 1965 میں ہمیں نظر آئی, آج پاکستان میں جس طرح سے سیاسی صورتحال ہے, خاص کر تحریک انصاف والے جس طرح سے بالکل ٹیڑھے ایک طرف تھے, تو آپ کو اس دوران یہ جو 4 روزہ جنگ ہوئی ہے اس سے چند دن پہلے اور اس کے بعد یکجہتی کیسی نظر آئی؟ قوم میں یگانگت, قوم میں اتحاد. اب مجھے وہ 65 والا نہیں. اچھا جی. 65 میں بہت جذبہ تھا. اب بہت لوگ جو ہے نا یہ ٹیک ٹاکر قسم کے یہ کچھ چیزیں نامعقول بھی کرتے ہیں. یعنی اگر اور پھر اس کو انتشار پھیلانے والے لازماً پھیلاتے ہیں. جی. یعنی یہ شرمناک بات ہے. ہاں جی. لیکن تحریک انصاف نے ایسا کچھ نہیں, ان کے تو ایم این اے جو ہے نا وہ تو ساتھ رہے نا. جی. لیکن اگر عمران یہ نہ کرتا, یہ کہ انہوں نے بنا دیا ہے فیلڈ مارشل, تو اس نے اگر پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں, لیکن ان کے حوالے سے باہر بات نہیں کی کہ وہ بادشاہ بن جاتا تو بہتر تھا. ہاں جی. یہ نہ کہتا کہ اس وقت اس فکرے کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد میں نے جوید چودھری کو جنگل کا بادشاہ کہا
جی یعنی پھر بات بڑھتی جاتی ہے نا. ہاں تو آپ ایسی بات نہ کریں. میرا خیال ہے وہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لیڈر جو ہے وہ کہہ دیتا ہے دس از ناٹ مائی ایریا، مطلب یہ فوج کا ایریا دس از ناٹ مائی ایریا. اور جتنی بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو اس میں چیف اگر ایک کی بجائے دو بھی فیلڈ مارشل ہو جائے تو کیا حرج ہے. اچھا اس میں دیکھیں جی کہ فیلڈ مارشل صاحب بن گئے، جنرل عاصم منیر پہلے جنرل تھے، فیلڈ مارشل بن گئے. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم نوازی کی ان پر. پاکستان کے اوپر معجزانہ طور پہ کہیں کہ ہمیں برتری حاصل ہوئی ہے، کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو اس میں پھر عاصم منیر صاحب کو دل کچھ بڑا نہیں کر دینا چاہیے سیاسی معاملات کے حوالے سے؟ وہ میں سمجھتا ہوں جو ایک اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہو، خالد ظہیر میرے دوست ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جو سورہ صف سے لیا گیا ہے یہ آپ نے نام رکھ لیا ہے تو اس کے آگے ہی ہے کہ وہ بات نہ کرو جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو. تو آپ اب آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کریں. یہ جس طرح کی پارلیمنٹ ہے یہ اس کو مطلب فارغ کر دیا جائے. یہ تو نہیں انہوں نے کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ فارغ کر دی جائے، ان سے اور کوئی کام نہ لیں. یہ 2 نمبری جو ہوئی ہے اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے. جی بڑا دل کیا مطلب ہے کہ یہ قانون کا تقاضا ہے کہ بھئی آپ اگر دین کی بات کرتے ہیں تو پھر دین پہ مکمل چلیں. اسلام جو ہے نا وہ پورا دین ہے، اس پہ مکمل چلنا ہے، اسے پارشل نہیں اختیار کر سکتے. جب اس نے مہربانی کی ہے اسے توبہ کریں، تو غلطی کی ہے تو اسے معافی مانگے اور آگے چلیں. ایک بندے کو لے کے اس کے پیچھے اس کے ارد گرد سیاست نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب، قاضی فائز صاحب وہ بادشاہ بننے جا رہے تھے، 26ویں آئینی ترمیم ان کے لیے ہو گئی، لیکن پھر وہ کہاں گئے اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا ایسی کوئی کوتاہی ہوئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، رسوا کیا، کس وجہ سے؟ سب سے بڑا تو اس کا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے کسی پروگرام میں کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک جاہل آدمی ہے. اس نے جب حضرت پہلے دن ہی جرنلسٹوں سے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ حضرت عیسیٰ کسی پیغمبر سے بھی وہ آپ نہیں کر سکتے. تو جو اس چیف جسٹس وہ چونکہ 2 نمبری سے پہنچے تھے اور مجھے تو وہ بندے نے اس لیے میں نے کہا کہ اس نے برباد کیا اس سسٹم کو. جن لوگوں کو یہ سارا کچھ ہوا وہ قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے ہوا. اس نے یہ سمجھا تھا کہ میں، اور اللہ نے ذلیل کر دیا. ملک صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان چونکہ کلمہ کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس پاکستان کو جس نے نقصان پہنچایا ہے وہ برباد ہوا ہے. بھٹو، شاہیہ، مجیب، اندرا، ان کی اولاد، اندرا کے 2 بچے دونوں ہی مطلب ایسے ہی بھٹو کے بچے. میرا مطلب ہے پھر آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو پاکستان کو اس نے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، عدلیہ کے نظام کو برباد کر دیا. ناانصافی کا مطلب ہے وہ، اور وہ اس میں فخر کرتا تھا. وہ تو سمجھتا تھا نا مجھے فوج کی حمایت حاصل ہے. کسی کی حمایت نہیں ہوتی، اللہ کی حمایت ہے تو ٹھیک ہے. آپ جس منصب پہ ہیں جو اللہ نے دے دیا آپ کو، اس پہ آپ تھوڑا سا تو خیال کریں. اور پھر قاضیوں نے کہا کہ میں فیصلہ بھی دے دیا، پھر معافی مانگی نا، توبہ کرنی پڑی یا وڈرا کرنا پڑا. توبہ تو نہیں اس نے کی. تو جہاں گیا پہلے بھی تو چیف جسٹس، یہ میرے ساتھ، میں لندن جا رہا تھا تو ثاقب نثار صاحب بھی اسی جہاز میں تھے. تو میری ایک سیٹ آگے بیٹھے، تو میرے بیٹے نے ان کے بچے کا کہیں آپریشن بھی کیا تھا. تو وہ پوچھا انہوں نے کہ مل گیا میرا بیٹا، تو کہنے لگے وہ کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا پیچھے بیٹھے. پھر اٹھے، ملے، لندن گئے ہیں، عزت سے گئے ہیں. ایمن چودھری افتخار کو بہت زیادہ مطلب کرٹیسائز میں کرتا رہا. چودھری افتخار بھی باہر گیا ہے تو کہیں ایک آدھ جگہ کو ہو گیا، کسی نے کوئی نشانہ بنا لیا. اس کو تو بیچارے کو کوئی جگہ نہیں مل رہی. کبھی داڑھی جو مختصر کرتا ہے، کبھی وہ مشین بنواتا ہے، کبھی بال کٹواتا ہے. تو اس لیے کہ اس پاکستان کا نقصان کرنے والے کو لازماً ذلت برداشت کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ آخری سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ خصوصی نشستوں کے حوالے سے بڑا ایشو آپ کے سامنے ہے. کچھ جج کہتے ہیں تحریک انصاف کو دے دی جائیں، کچھ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو دے دی جائیں. آپ اس کا حل آسان کیا بتاتے ہیں خصوصی نشستوں کے حوالے سے کہ یہ ایشو ختم ہو جائے؟ مشرف کا میں اگر ایک جرم پاکستان میں سمجھوں
تو وہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو عورتوں کو یہ نشستیں مخصوص کی. جی. پوری دنیا میں کسی ایک ملک کا آپ نام لیں جہاں اس طرح پارلیمنٹینین بنتی ہو 30%. اور مجھے شرم آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارا جرنلسٹ ایک پاکستان کا صحافی نہیں جو بولا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے. ایک سیاسی جماعت نہیں جس نے کہا ہو کہ یہ غلط ہے, ہم کیوں ان کو لیں. وہ جو جھگڑا کرتے ہیں یہ بنیاد ہی غلط ہے. وہ آ جاتی ہیں, ایک بندے کو اختیار دے دیا, ادھر آپ الیکشن لڑنے کے کروڑوں خرچ کر رہے ہیں, ادھر یکدم ایک بندے کے فیصلے میں ہے. اور پھر وہ عورتیں آ جاتی ہیں جو مطلب سوائے گالی گلوچ کے کیا کرتی ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو پارلیمنٹیرین یہ ہے نہیں, نہ ان کی صلاحیت ہے. جس کو جو صدر صاحب کو پسند ہے پارٹی کے وہ بنا دیتا ہے. یہ تو عمران باد نصیب تھا کہ اس کے بنائی ہوئی عورتیں بھی اس کے خلاف ہونا شروع ہو گئیں, اس کی اقتدار میں خلاف ہو رہی ہیں. تو وہ مطلب انہیں اگر اتنا ہی شعور نہیں ہے, ان میں شعور ہی نہیں ہے, تو اس لیے یہ ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی ترمیمیں کر کے آپ نے برباد کر دیا عدلیہ کا نظام کو اور ججوں کو, اور جج اس میں سپورٹنگ ہیں اس بربادی میں, یعنی جو عدلیہ کا زوال ہوا, جو عدلیہ نیچے گئی, اس میں ججوں کا اپنا رول ہے, کوئی ایک ہو, 2 ہوں, 3 ہوں, تو اس کو آپ ایک ترمیم لائیں. اگر 27ویں لانی ہے تو یہ ترمیم لائیں کہ یہ عورتوں کی جو 33% نشستیں ہیں یہ ختم کر دیں. جی یہ رولا بھی موقع ہے, یہ ختم ہو جائے. جج جو پریشانی طرح پھر رہے ہیں وہ بیچارے تو مطلب کیا کیا جائے ان کا. تو یہ ختم ہونی چاہیے, تب جا کے یہ جمہوریت ہوگی. یہ پارلیمنٹ تب مقدس پارلیمنٹ بنے گی کہ جس نے آنا ہے. عابدہ حسین, میں نے کہا زبیدہ جلال, یہ جیت کے آتی نہیں, ایک بروانہ ہے. خواتین ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں اور جیتتی ہیں, وہ الیکشن لڑ کے آئیں. یہ ایک کسی زرداری کی, کسی نواز شریف کی یا چوری شجاعت کی جماعت کی وجہ سے نہ ہو کہ میں ہماری پارٹی کے اتنے لوگ ہمیں دے دیے جائے, کس خوشی میں دے دیے جائے. کوئی خصوصی نشست نہیں ہوتی آئین میں, اور سپریم کورٹ کو اسے غیر آئینی قرار دے کے ختم کر دینی چاہیے تاکہ یہ ختم ہو جائے. یہ بحث ہی اور پاکستان کو الجھایا جا رہا ہے جو یہ ختم کی جائے. یہ نشستیں غیر اخلاقی, غیر قانونی, غیر روایتی, غیر سماجی, غیر آئینی, غیر مذہبی, ان کو نکال دو. اسی سے آپ کی پارلیمنٹ کے وقار میں اضافہ ہوگا. ان کو مانگنے سے یہ بہت شرم والی بات ہے, اور اس کو ہر حالت میں خاص سپریم کورٹ, خاص پارلیمنٹ اس سے نجات حاصل کر لے, وگرنہ یہ تباہی کا باعث ہے. تو یہ جتنی باتیں کرتے ہیں لوگ جمہوریت کی, خواہ وہ جرنلسٹ ہیں, خواہ وہ سیاستدان ہیں, انہیں یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ وہ عورتیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پارلیمنٹ سے, ان کو آپ اپنی مرضی سے پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیں. یہ آپ نے توہین کر رہے ہیں پارلیمنٹ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی آپ.